اور جے پور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محترم و مہمان معظم جناب مفتی سالم صاحب دامت برکاتہم جامعی رحیمی و مظاہری، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر الآية۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا رب کرم تو اگر مجھ پر کرے، یا رب کرم تو اگر مجھ پر کرے، بات ایسی دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، آج کے پروگرام کے صدر محترم حاضرین و سامعین، پردہ نشین بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا انعام اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو قرآن کریم، جو اللہ رب ذوالجلال کی محبوب ترین کتاب ہے، اس کتاب سے منسوب اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ہم سب کے درمیان اس باوقار اور پرعظیم تقریب کی جو اسٹیج لگا ہے، اس پر ایک ایسی محترم اور عظیم شخصیت جلوہ افروز ہے کہ جسے موجودہ وقت کے اکابر کا اعتماد بھی حاصل ہے، اور جو اپنے اکابر علماء کی نشانیوں کے امین اور پاسبان بھی ہیں، جن سے میری مراد فقیہ جے پور حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج حضرت اسٹیج پر تشریف فرما ہو کر ہم سب کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے جو تعلیمی بڑے ادارے سمجھے جاتے ہیں، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء، اور اسی طریقے سے تحریک دعوت و تبلیغ، یہ چاروں وہ پلیٹ فارم ہے کہ جن پلیٹ فارموں کے اکابر کا اعتماد آپ کو حاصل ہے، اور حضرت کی طرف تمام علماء کی توجہ مرکوز ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ کی صحبت ہمیں میسر ہے، اور انشاءاللہ ہم حضرت کے عارفانہ اور ناصحانہ کلام سے بھی مستفید ہوں گے۔ بہت زیادہ لمبی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، میں مختصر طور پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، یہ مجلس کتاب اللہ سے منسوب ہے، رجال اللہ کی صحبت میسر ہے، اور ہدایت اللہ کی تلاوت سے آپ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ یہ سب نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان نسبتوں کی برکت سے ہم سب کے یہاں بیٹھنے
پڑھنے کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم اللہ رب ذوالجلال کی وہ مقدس ترین کتاب ہے جس سے اللہ کو بے حد محبت ہے، اور قرآن کریم کا پڑھنے والا، اس کا پڑھانے والا، اس پر محبت کی نگاہ ڈالنے والا، اس کے پڑھنے والوں کا تعاون کرنے والا، اس قرآن کو پڑھنے والوں پر نگاہ محبت ڈالنے والا، کسی کو اللہ رب ذوالجلال محروم نہیں فرماتا، بلکہ قرآن کریم کی نسبت کی برکت سے سب کو نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو سناتا چلوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم اللہ رب ذوالجلال کا کتنا محبوب کلام ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تک دنیا وجود میں نہیں آئی، رب العالمین نے قرآن کریم کی دو سورتوں کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کس وقت تلاوت فرمائی؟ قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا کو وجود بخشنے سے 1000 سال پہلے قرآن کریم کی دو سورتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ دنیا وجود میں نہیں آئی ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے وجود بخشا ہے، نہ آپ کی نسل وجود میں آئی ہے، نہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ تو پھر ذہن میں سوال آتا ہے جب دنیا وجود میں نہیں آئی تو یہ بات 1000 سال پہلے کی بتائی کس نے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے یہ بات بتائی، اور یہ اس لیے بتائی تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں، تاکہ امت اپنی سعادت مندی پر فخر محسوس کرے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کو کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ چنانچہ جس وقت 1000 سال پہلے اس دنیا کے وجود میں آنے سے 1000 سال پہلے رب العالمین نے قرآن کریم کی ان دو سورتوں کی تلاوت فرمائی، فلما سمعت الملائکہ، اللہ رب ذوالجلال کی نورانی مخلوق جنہیں اللہ رب ذوالجلال نے نور سے پیدا کیا، جن کی صفت یہ ہے کہ جو ہر لمحہ ہر آن اللہ رب ذوالجلال کی کبریائی میں، اس کی تسبیح و تقدیس میں، کوئی قیام کی شکل میں، کوئی رکوع کی شکل میں، کوئی سجدے کی شکل میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہا ہے، وہ فرشتوں کا مقدس وجود، وہ مبارک فرشتے جب اللہ رب العالمین کے کلام خود رب العالمین سے انہوں نے سنا تو قالت، فرشتے فوراً پکار اٹھے، اور فرشتے فوراً کیا پکار اٹھے؟ انہوں نے فوراً پکارا، طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس امت کے لیے جس امت کو اللہ رب العالمین اپنا یہ کلام دینے والا ہے۔ فرشتوں نے اس وقت مبارکباد دی اس امت کو جس امت پر یہ قرآن نازل ہونے والا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آپ حضرات کو اللہ نے یہ سعادت اور یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر آپ کو جہاں بہت سارے شرف اور اعزاز حاصل ہوئے ہیں، وہیں پر یہ اعزاز بھی آپ سن لیجئے کہ فرشتوں کی طرف سے دنیا کے وجود میں آنے سے، کائنات کے وجود میں آنے سے 1000 سال پہلے جو رب العالمین نے تلاوت فرمائی تھی، اس 1000 سال پہلے فرشتوں نے آپ کو مبارکباد پیش کی تھی۔ طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، مبارکبادی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ کلام نازل ہونے والا ہے۔ فرشتوں نے یہیں پر بس نہیں کیا، پھر دوسری مبارکبادی پیش کی، وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اور مبارکبادی ہے ان سینوں کے لیے، مبارکبادی ہے ان ماں باپ کے لیے جن کے نونہال اس قرآن کو، اس مقدس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، حفاظ کرام قرآن کریم کو سینوں میں بسانے والے، اس کی تلاوت کو اپنی زبان پر جاری رکھنے والے، ان کا مقام کیا ہے؟ دنیا وجود میں نہیں آئی لیکن فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ ماں باپ جن کے بچوں کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی کہ ان کے بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، وہ اپنی سعادت مندی پر آج فخر محسوس کرے کہ میں آج اس بیٹے کا باپ بن گیا ہوں جس بیٹے کو فرشتوں نے دنیا میں وجود میں آنے سے 1000 سال پہلے مبارکبادی پیش کی تھی۔ اور تیسری مبارکبادی پیش فرمائی، وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمَ هَذَا، وہ زبانیں مبارکبادی کے قابل ہے، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے کہ جن زبانوں پر یہ قرآن کی تلاوت جاری ہونے والی ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر اب تک
ہمارے جو مدرسے کے طلبہ، جو حفاظ، جو قراء قرآن کریم کی تلاوت ہمیں سنا رہے ہیں، یہ کتنا اونچا عمل کر رہے ہیں، کتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں، فرشتے انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم سب کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میرے گھر کا چشم و چراغ، میرا بیٹا، میری اولاد اس قابل ہو کہ اسے بھی فرشتوں کی مبارکبادی کا حصہ مل جائے؟ اگر آپ یہ چاہتے مدرسے کے ناظم صاحب کے پاس آ جائیے اور کہیے کہ ناظم صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ رات حضرت ایک چوجے پور سے آئے تھے، وہ حدیث سنا کر کے گئے ہیں کہ ایسے بچوں کو، ایسے امت محمدیہ کے افراد کو جو اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر لیں، انہیں فرشتوں نے بشارت دی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے گھر کا چشم و چراغ بھی اس قابل بنے کہ اسے بھی فرشتوں کی مبارکبادی حاصل ہو۔ تو آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سپرد کر کے جائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے یہاں، آپ کی بستی میں ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں کہ آپ کو انسان فرشتوں کی مبارکبادی آئے گی۔ ہم سب کی پہلی فرصت میں پہلی فکر یہ ہونی چاہیے، ہم ہرگز کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طریقے سے، اپنے کسی بھی عمل سے، کسی بھی حرکت سے ہرگز یہ ظاہر نہ کرے جس سے اہل قرآن کی عزت و توقیر میں ایک ذرہ برابر بھی کمی محسوس ہو، کیونکہ یہ وہ افراد ہیں جنہیں رب العالمین کی نورانی مخلوق، جو کبھی سجدے میں ہے تو کبھی رکوع میں، کبھی تسبیح بیان کر رہے تو کبھی تقدیس بیان کر رہے ہیں، جن کی زبان پر کبھی غیبت نہیں آتی، جن کی زبان پر کبھی چغلی نہیں آتی، جن کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا، جن کی زبان پر خدا کی تعریف و توصیف کے سوا کوئی کلام نہیں آتا، وہ نورانی مخلوق انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، جنہیں اللہ کی ایسی نورانی مخلوق مبارکباد پیش کرے اور میری زبان ان کی برائی کرے، میری زبان ان کی حقارت کرے، میری زبان ان کی غیبت میں مبتلا ہو جائے، میری زبان ان کے لیے ان کی چغل خوری کرنے لگے، تو مجھ سے بڑا نادان، بیوقوف اور پاگل کون ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی جھیل نہیں سکتا۔ اس وجہ سے سب سے پہلی فکر ہم سب یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں سے وابستہ کریں، کیونکہ یہ جو دینی مدارس ہیں، یہ جو مکاتب ہماری بستیوں کے اندر چل رہے ہیں، ان کی مثال پاور ہاؤس کے مانند ہے۔ جس طریقے سے پاور ہاؤس سے لائٹ بستیوں میں پہنچ رہی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ تعلیمی ادارے، یہ ہم سب کے ایمان کی اور ہماری نسلوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ ہمارے بچے ان مدرسوں میں بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے سینوں میں کلام الہی کا نور آئے گا۔ کلام الہی کا نور جب سینوں میں آئے گا تو ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو انسان کے اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا، اعمال صالحہ میں اضافہ ہوگا تو بندہ رب تعالیٰ کے قریب ہوگا، جب رب تعالیٰ کے قریب ہوگا تو اس کا محبوب بنے گا۔ تو ہم سب اس بات کی فکر کریں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں محبوب ساتھی اور آپ، کسی اہم کام کا مشورہ درپیش تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر مشورہ ہوا۔ مشورہ کر کے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشایعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر تک چھوڑنے کے لیے ساتھ ساتھ تشریف لائے۔ تو جس وقت مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سماعتوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ جب وہ آواز ٹکرائی تو آپ اس آواز کے قریب ہوئے، آواز کے قریب ہوئے تو مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ گئے اور جا کر کے محسوس کیا کہ مسجد میں کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، رات کی تنہائی، مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ، اور فرصت کے لمحات میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعات نیت کی نماز کی نیت باندھ کر خدا کے قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع اگر میسر آ جائے تو اس کا لطف ہی الگ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب ہوئے تو آپ نے آواز سے پہچاننے کی کوشش کی کہ کون ہے جو رات کو تلاوت کر رہا ہے۔
آپ کے دونوں ساتھی بھی کوشش کر رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور فرمایا اوہو، یہ تو اپنا شاگرد عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، زبان پر قرآن کے ترانے، قرآن کی آیتیں جاری ہیں، محبت الہی میں ڈوب کر خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جہاں صرف سامعین اگر کوئی ہے تو رب العالمین ہے، رب العالمین کو خدا کا قرآن سنا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں، جب خدا کے قرآن کی تلاوت کرو تو یہ سمجھ کر کرو میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میرے بندے میرا قرآن پڑھ کر کے سناؤ، اس نیت سے پڑھو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خدا کے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں اصحاب سے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ قرآن کریم کو ایسے انداز میں پڑھے کہ جیسا بالکل ترو تازہ نازل ہو رہا ہو، اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود کا لہجہ اپنا لے۔ یہ آپ نے شاباشی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی سنتے رہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت موقوف فرما کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادراک فرما لیا کہ اب اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے وہ مستجاب گھڑی آ گئی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ہاتھ اٹھا کر جب کچھ سوال کرے گا تو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے ارشاد فرمایا سل توتا، عبداللہ ابن مسعود تو نے جو یہ عمل انجام دیا ہے امر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہو گیا کہ اللہ رب ذوالجلال نے تجھے نوازنے کے فیصلے کر لیے، اب جو تو مانگے گا اللہ تجھے نوازے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بشارت مل گئی، کس کی؟ پیغمبر کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کیا مانگا ہوگا؟ میں اور آپ اندازہ لگانے لگے، جائیدادیں مانگ لی ہوگی، سواریاں مانگ لی ہوگی، کیونکہ ہم سب لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی چیزیں بسی ہوئی ہے، یہی ہم سوچ سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، پیغمبر کے اس شاگرد نے کیا سوال کیا؟ اس نے صرف اپنے لیے ہی سوال نہیں کیا بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام بھی دے دیا، زندگی میں اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، زندگی میں اگر کبھی ایسا موقع میسر آ جائے، کسی بزرگ کی خدمت میں چلے جاؤ یا کسی ایسی گھڑی میں عبادت کرنا نصیب ہو جائے جو مقبولیت کی گھڑی ہو، تو تمہیں اس گھڑی میں کیا مانگنا چاہیے؟ اس پیغمبر کے اس شاگرد نے، پیغمبر کے اس اسٹوڈنٹ نے ہمیں یہ بھی سبق دے دیا ایسی گھڑی میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے، یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی نہ ہوگی۔ اس دنیا میں فرعون و ابو جہل بھی آئے، وہ بھی چلے گئے، اور آدم و ابراہیم علیہ السلام بھی آئے اور وہ بھی چلے گئے۔ نیک و بد سب کو اس دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، تو یہاں دنیا میں رہ کر اللہ سے چیز وہ مانگنی چاہیے کہ جس سے آخرت کی سرخروئی حاصل ہو۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاگرد نے جب استاذ کی طرف سے بشارت مل گئی سلطوطا، اللہ رب العالمین تجھے دینے کے لیے تیار ہے، تو مانگ تو صحیح۔ تو پیغمبر کے اس صحابی نے کیا دعا مانگی؟ پیغمبر کے اس صحابی کے ہاتھ اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر کے اس نے دعا کی، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد۔ سبحان اللہ، ہمیں ایمان کی اہمیت سمجھا دی کہ اس دنیا میں رہ کر اگر ایمان کی پونجی بچا کر کے لے جاؤ تو بہت بڑی بات ہے۔ تبلیغی جماعت کے احباب جب گشت کرتے ہیں تو وہ ایک جملہ عام طور سے بولتے ہیں کہ ایمان کا مل جانا بڑے فخر کی بات ہے اور اسے بچا کر کے لے جانا بڑی فکر کی بات ہے۔ یہ یقیناً بڑی فکر کی بات ہے۔ تو پیغمبر کے اس شاگرد نے دعا کی، اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد، اے باری تعالیٰ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے ساتھ قبر میں بھی جائے، جو میرے ساتھ جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تیری بارگاہ تک آئے اور مجھے جنت تک چھوڑ دے۔
اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کان میں اذان بھی پڑھی جاتی ہے، تکبیر بھی پڑھی جاتی ہے، زندگی بھر مسلمانوں کا نام ان کا رہتا ہے، لیکن جس وقت وہ اس دنیا سے جاتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی پونجی لٹا دیتے ہیں۔ اور آج جو ملک کی صورتحال ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور ہمارے ایمان پر یلغار کا دور ہے۔ ہر طرف سے ہمارے ایمانوں کو نشانہ اور ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، چاہے تعلیمی ادارے ہو، چاہے دوسرے ادارے ہو، ہر طرف ایسی اسکیمیں بنائی جا رہی ہے، ایسا نصاب تعلیم بنایا جا رہا ہے کہ جہاں رہ کر ہماری نسلوں کا ایمان بچانا مشکل ہو گیا۔ تو پیغمبر کے اس صحابی نے ہمیں بتا دیا، کچھ بھی ہو جائے ایمان کے بارے میں بالکل بھی سودا مت کر لینا۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، باری تعالیٰ مجھے ایسا ایمان دے جو میرے ساتھ ہمیشہ رہے، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ۔ دوسری دعا یہ فرمائی، باری تعالیٰ مجھے ایسی نعمتیں عطا فرما جس سے میں محروم نہ ہوں۔ بسا اوقات انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، لیکن وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو اللہ کے اس پیغمبر کے صحابی نے دعا کی دوسری، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، باری تعالیٰ مجھے ایسی نعمتیں عطا فرما جو ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والی ہیں۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت العالی جنت الخلد۔ میرے مالک، جیسے تو نے میری سعادت مندی میں یہ اضافہ فرمایا کہ اپنی دنیا میں اپنے محبوب نبی کی صحبت عطا فرمائی، کل قیامت کے دن بھی مجھے تیرے نبی کے ساتھ صحبت عطا فرما دے۔ تو ہم سب کو پیغمبر کے اس طالب علم نے، اس اسٹوڈنٹ نے یہ بات ہمیں سکھائی کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، ہمیں قرآن کیسے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جب مستجاب دعا، مستجاب الدعوات بندہ اگر کوئی ہمیں مل جائے، اس سے ہمیں دعا کرانی ہو تو کس چیز کی دعا کرانی؟ اللہ پاک میرا ایمان سلامت رکھے، اس کی دعا فرما دی۔ دنیا تو مقدر کی کم یا زیادہ مل جائے گی، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس وجہ سے ہم سب اپنے بھی ایمان کی فکر کریں، جہاں ہمارے اوپر اپنے ایمان کی فکر کی ذمہ داری ہے، وہیں پر ہماری نسلوں کے ایمان کی بھی فکر کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ہے، اور ہماری نسلوں کے ایمان کی تربیت کے بہترین ادارے جو ہیں وہ یہ مراکز ہیں، یہ دینی تعلیمی ادارے ہیں۔ انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ تعلیمی ادارے جب تک ہماری بستیوں میں موجود ہے تو یاد رکھیے ہماری نسلوں کا ایمان مضبوط رہے گا، ہماری نسلوں کو روحانی اور ایمانی غذا ملتی رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے ان تعلیمی اداروں کی طرف سے لاپرواہی برتی، غفلت برتی، اپنے بچوں کو ان سے روکا اور ہم ان کے معاون نہ بنے، ان کے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی نہ کی، اساتذہوں کے پاس آ کر ان کی ڈھارس نہ بتائی، تو یاد رکھیے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ مدارس اہل دین کی عزت و رفعت کے ضامن ہے، مدارس ہی کے دم سے ہند میں اسلام باقی ہے۔ ہم سب کو اپنے اداروں کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ یہ ادارے وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی وراثت کو سنبھالا ہے، اور یہ پیغمبر کی وراثت آپ نے اپنے بچوں کو سونپ رہے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے پیغمبر کی وراثت کو محفوظ کر لیا اپنے بچوں کے سینوں میں تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی سے نکلے اور نکلتے ہوئے مدینے کے بازار سے گزرے۔ مدینے کے بازار سے جب گزر رہے تو دیکھا کہ بازار بڑی چمک دھمک کے ساتھ اور پوری رونق کے ساتھ پوری کاروبار میں تمام لوگ لگے ہوئے ہیں اور بازار خوب سجے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہن و دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور تازہ ہو گیا، اور آپ سوچنے لگے کہ پیغمبر کے زمانے میں ہماری حالت یہ تھی
کہ ہم ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے رہا کرتے تھے، آپ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کرتے، اسے محفوظ کیا کرتے تھے، اور آج لوگ کاروباروں میں لگ گئے۔ تو آپ کے نے سوچا کہ دیکھیں آج امتحان لے کر کے دیکھیں ذرا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بازار والوں تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے کاروباروں میں مشغول ہو اور مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ بس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ اعلان کیا تو تمام بازار والوں نے جب یہ آواز سنی تو اپنے کاروباروں کو جس حال میں تھا اسی حال میں چھوڑا اور مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ حضرات صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ بہت سی مرتبہ نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ چاند پر چاند دکھتے رہتے لیکن گھر میں چولہا ہی نہیں چلا کرتا تھا۔ تو پھر وہ کس چیز کو لینے کے لیے دوڑے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن کا کوئی ٹکڑا مل جائے گا تبرک کے طور پر رکھ لوں گا، کسی کے دل میں یہ تھا پگڑی کا کوئی حصہ مل جائے گا، کسی کے ذہن میں یہ تھا آپ کی کملی کا کوئی ٹکڑا مل جائے گا، کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کے پاپوش اور آپ کی چپل اور جوتے کا کوئی ٹکڑا مل جائے گا، اسے لا کر کے سامان میں رکھ لوں گا، برکت کا سامان ہو جائے گا۔ تمام لوگوں نے مسجد نبوی کی طرف دوڑ لگائی اور جا کر مسجد نبوی میں دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ وہاں تو دیکھا قرآن کریم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ سورہ فاتحہ کسی کو یاد کرا رہے ہیں، کچھ لوگ سورہ اعوذ برب الناس یاد کرا رہے ہیں، کچھ حلال و حرام کے مسائل پر تذکرہ کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ دینی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام کام ہو رہا ہے۔ تمام لوگ واپس آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ لوگوں کے آنے کے انتظار میں وہیں کھڑے رہے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو بعضوں نے تو دانت پیسے، بعضوں نے گھورا، اور ایک آدمی نے جرأت کر کے پوچھ لیا ابو ہریرہ مذاق کرنا کب سے سیکھ لیا تم نے؟ مسجد میں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، کہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا؟ کہ ہاں کچھ تو ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کچھ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، کچھ مسائل سیکھ رہے ہیں، کچھ مسائل سکھا رہے ہیں، کچھ قرآن کریم کی صورتیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائیوں یہ بھی تو میرے نبی کی میراث ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء درہم اور دنانیر کے وارث نہیں بناتے ہیں، وانما ورثوا العلم، وہ تو علم کی وراثت امت کو سونپ کر کے جاتے ہیں۔ جو امتی جتنی زیادہ علم کا اپنے سینے میں بسا لیتا ہے وہ اتنی زیادہ اپنے نبی کی میراث کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں آج کا آپ کا یہ پروگرام ماشاءاللہ یہ بات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ بچوں پر بہت باریکی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ اور بہت باریک بینی کے ساتھ بچوں کی تیاری میں یہ اساتذہ لگے ہوئے ہیں اور آپ کے بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ان اساتذہ کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان مدارس کے معاون بنیے اور ان اساتذہ کے پاس وقتاً فوقتاً آ کر کے ان کا شکر ادا کرتے رہیے کہ آپ کے بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں یہ آپ کے، کہ آپ کی نسلوں کو ایمان کی غذا دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مدارس کی، ان اساتذہ کی، ان بچوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور وفادار امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔